السلام علیکم ویورز، میں ہوں عاصم ریاض. ویلکم کرتے ہیں آپ کو کارپوریٹ کارنر میں لمحے استاد کے ساتھ. جسی کے ساتھ سب جانتے ہیں کہ ہم ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نئے مہمان کو اپنے ساتھ مدعو کرتے ہیں، ان سے وہ سیکھتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا ہے کہنا اس انڈسٹری کے بارے میں. سو آج کا بھی ہمارا ٹاپک FMCG سیکٹر کے اوپر ہے اور ہمارے ساتھ جو مہمان ہے ماشاء اللہ ہی از اے ویری سینئر پرسن. انہوں نے بہت بیسک لیول سے اسٹارٹ کیا اور ماشاء اللہ بہت ہائٹس کو دیکھا اور FMCG سیکٹرز کے گروز میں مانے جاتے ہیں. سو لیٹس ویلکم نعیم اقبال کوکر ود اس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ہے عاصم، بہت اچھے ہیں. آپ سنائیں؟ الحمد للہ ویری گڈ سر. تھینک یو فار یور ٹائم، تھینک یو فار جوائننگ اس. مائی پلیئر. سب سے پہلے ایک چیز بتائیے گا، آپ نے ماشاء اللہ بہت بیسک لیول سے اسٹارٹ کیا اور آپ نے بہت ہائٹس بھی دیکھی. سو ہاؤ وڈ یو ڈیفائن سکسیس؟ واٹ از سکسیس ٹو یو؟ پہلے تو یہ ہے کہ عاصم آئی ڈونٹ نو بیسک آپ کس کو کہتے ہیں. جیسے موسٹ آف دی پیپل ہیں، میں نے بھی جو ہے وہ MBA کیا اور MBA کے بعد جو ہے وہ جوائنڈ ایز اے مینجمنٹ ٹرینی جو ہے وہ یونیلیور پاکستان کو جوائن کیا اور وہاں پہ الحمدللہ جو ہے وہ آئی بن رائزنگ اوور دیئر اینڈ اچیوڈ اے پوزیشن آف اے مینیجنگ ڈائریکٹر بیوریجز. اینڈ دین اس کے بعد جو ہے وہ آئی وینٹ آؤٹ سائڈ پاکستان اور وہاں پہ بھی بہت سی ملٹی نیشنل جو ہے وہ کمپنیز جو ہیں انٹرنیشنل، ان میں ڈفرینٹ کنٹریز میں جو ہے وہ کام کیا ہے. So alhamdulillah, what I can say is that I have a very broad experience and I have learned from all the facets of the management and all the جو آپ کے مینجمنٹ کی سائڈز ہوتی ہیں ان سب میں کام کیا ہوا ہے. So I have alhamdulillah is a good experience. باقی رہا سکسیس کا، تو سکسیس کو میرا خیال is quite a difficult question, but if you really look at it, we can look at from two angles. ایک تو اس کا اینگل ہے کہ فرام جو ہمیں ہر چیز میں ہمیں جو اس کے ریفرنس کرنا پڑتا ہے کہ قرآن اور سنت ہمیں جو ہے وہ ہمارا مذہب اس کے بارے میں کیا سکھاتا ہے. تو اس میں تو بہت واضح ہے، اس میں تو کوئی دیر از نو ٹوز اباؤٹ اٹ کہ سکسیس کیا ہے کیا نہیں ہے. ہمیں اس یہاں پہ بھیجا گیا ہے کہ ہم یہاں اس دنیا میں اللہ کے حکموں کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی گزاریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں اور اگر وہ ہم کر لیں گے تو ہمیں جو ہے وہ جنت کی بشارت دی گئی اور دس از اے سکسیس. یہ تو ایک اوور آل جو ہے اس میں ہوگی. اب رہی سکسیس جو ہے وہ کہ جو جنرلی مٹیریل ورلڈ میں جس کو آپ سکسیس کہتے ہیں وہ کیا ہے. وہ میرے خیال میں یہ ہے کہ آپ اپنے جو ہے وہ جو بھی اپنے لیے آپ نے ٹارگیٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں، جو آپ کی ایمز ہیں جو آپ نے اپنے لیے سیٹ کیے ہیں، ان کو اگر آپ صحیح طریقوں سے، بیکاز میرا زور اس پہ بہت زیادہ ہے کہ آپ وہ اچیو کریں بٹ وہ کریں رائٹ مینز استعمال کرتے ہیں. یو ڈونٹ انڈلج ان ٹو اینی کائنڈ آف اے رانگ اور الیگل اور انوانٹیڈ میتھڈس. اٹ از ویری ویری امپارٹنٹ. اگر وہ کریں گے تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از اے سکسیس. اگر آپ نے جو ہے وہ رائٹ مینز کر کے صحیح طریقہ کار اختیار کر کے آپ نے اپنے جو ہے آبجیکٹیوز کو اچیو کر لیا ہے، اپنے ایمز کو اچیو کر لیا ہے، اپنے مشن کو پا لیا ہے، تو اس کو ہم سکسیس جو ہے وہ کریں گے. اور میرے خیال میں سکسیس کا ایک جو ہے وہ کرائٹیریا جو ہے وہ ہمارا انٹرنل ہے کہ اگر ہمیں سیٹسفیکشن مل رہی ہے، اف وی آر ہیپی اٹ مینس کہ وی آر سکسیزفل. اگر ہم جو ہے وہ انسیٹسفائیڈ ہیں، ہم جو ہے وہ فرسٹریٹڈ ہیں، unhappy ہیں، تو I don't think, I mean even if you have achieved from certain material point of view something, it would be regarded as success. So it is a complex answer to the whole thing, but the whole thing is complex as far as this word is concerned. True. تو اس لیے میں ذرا تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ ایکسپینڈ کر دیا. I hope you won't mind it. نہیں ویری ویری ٹرو. سر FMCG سیکٹر ایک بڑا لوکریٹو سیکٹر گنا جاتا ہے، یہ کیا خاص وجہ کیا ہے؟ وائی از FMCG ٹیکن ٹو بی سو لوکریٹو؟ دیکھو FMCG سیکٹر کی جو ہے وہ ڈیفینیشن جو ہے اس کو مطلب ٹپیکلی آپ ورڈز پہ جاؤ تو وہ تو یہ ہے نا کہ آپ کے فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس. واٹ آر دوز فاسٹ موونگ کنزیومر گڈ؟ دوز آر دی یور ایوری ڈے نیڈس. سو ہر روز جن چیزوں کی آپ کو ہر وقت ضرورت پڑتی رہتی ہے دیٹ کمز ان ٹو FMCG. اب آپ دیکھیں کہ آپ کو زیادہ تر جو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ یہی چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں.
تو اس لیے اگر آپ اپنی ٹوٹل کنزمپشن کا پیٹرن دیکھیں تو اس میں اسپیشلی آپ جب لوور سیگمنٹ پہ جائیں یا اس کے بعد جو ہے وہ آپ مڈل سیگمنٹ پہ جائیں, اپر سیگمنٹ کو چھوڑ دیں, تو اس میں آپ کا میجر بجٹ جو ہے وہ انہی جو روزمرہ کی جو ہے وہ ڈیلی نیڈس آپ کی جو ہوتی ہیں ان کی ریکوائرمنٹ کے لیے کرتا ہے. تو اس لیے وہ سارا سیکٹر جو ہے جو آپ کو سپلائی کرتا ہے یہ پروڈکٹ اس میں ہے. سو دیٹ مینس اکانومی کا میجر پارٹ جو ہے that serves basically or it comes under the FMCG factor. So that's why it is regarded as a very, very important. And because it is touching you every day, every moment, in every aspect, so that's why it becomes important. اس کی مطلب آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ زیادہ سمجھتے ہیں, سب لوگ سمجھتے ہیں. مطلب جو آپ ڈرنکس ہیں جو آپ لیتے ہیں, آپ جو ہے وہ دودھ پیتے ہیں, آپ جو ہے وہ سنیکس لیتے ہیں, آپ کوئی بھی جو کموڈیٹیز وغیرہ جو لیتے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں آئس کریم کھاتے ہیں, امپلس پروڈکٹس اس میں آ جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے ٹوتھ پیسٹ آپ کرتے ہیں, آپ ٹوائلٹ سوپ استعمال کرتے ہیں, فیس کریمز کرتے ہیں, یہ ساری جو ہیں وہ بیسیکلی FMCG بیکاز یو ایز دا ڈیفینیشن گوز انٹو اس ایوری ڈے نیڈس کی جو آپ کی چیزیں ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں. ڈیوریبلز جو ہیں وہ اس سے ہٹ جاتی ہیں, لیکن جو آپ کارز ہیں آپ کی جو ہے وہ آپ کا فرنیچر وغیرہ ہے, تو یہ چیزیں اس میں سے ہٹ جاتی ہیں. باقی ساری جو ہے وہ FMCG سیکٹر میں آ جاتی ہیں. سو دیٹس دا ریئل جو ہے وہ آپ کی کنزمپشن ہے, اس میں سب سے زیادہ جو بجٹ آپ کا استعمال ہوتا ہے دیٹ گوز انٹو دس سیکٹر. سو دیٹس وائی دس از اے سیکٹر وچ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. ان لائک ادر سیکٹرس FMCG سیکٹر نے بھی پچھلے 8-10 سالوں میں بہت زیادہ ترقی دیکھی, مارکیٹ سائز بہت گرو کیا, پینٹریشن بہت آئی, بہت زیادہ برانڈس آئے. سو ہاؤ ڈو یو سی دا ہول گروتھ ان دا سیکٹر؟ دیکھو کوئی بھی, جیسے ہم پہلے ڈیفائن کر چکے ہیں, اگر گروتھ کو آپ دیکھیں تو گروتھ کے ڈرائیورز کیا ہوتے ہیں. گروتھ کے ڈرائیورز جو ہیں وہ ایک تو آپ کی پاپولیشن ہے جو ویری ویری بیسک فیکٹر. اگر پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو ظاہر نیڈز آپ کی بڑھ رہی ہیں, دیر آر مور پیپل ٹو کنزیوم اٹ, سو دا کنزمپشن لیولز ول obviously go up. The second part is the income levels. As the income level rise, you are in a position to spend more. So آپ زیادہ جو کرتے ہیں. And the third part is basically your lifestyle and aspirations. کہ جب آپ جو ہے وہ دیکھتے ہو کہ دوسرے کیا استعمال کر رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی بجٹ ہے, آپ کا لائف سٹائل چینج ہوتا ہے, تو اس میں آپ جو ہے ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. اس کی مثال آپ اس طرح سے دیکھ لیں کہ پہلے کسی زمانے میں کہ ہر جو ہے وہ گھر میں جو ہے وہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے مسالے ہم خود بناتے ہوتے تھے, ساری چیزیں یہی ہوتی تھی, خود آپ گندم لے کے اس کو پساتے ہوتے تھے. یو یوز ٹو یوز دا فلاورز اینڈ ادر. But over the time, all these things basically you take which is ready mixed products, which is ready to use products. So as your jo hai wo factors is style of life is increasing, your purchasing power is increasing, you are going into that. So that's why the overall, if we see it around world over, and same is happening in Pakistan, and that the income levels are increasing, the people have more propensity to consume. They have more money to spend on that. And apart from that, you have with the exposure of the media and others, when they see the lifestyles of the Western world or the what you call is the maybe advanced world, so over there, whatever those things are, they are coming over here, which is like snacks and you have carbonated soft drinks and others. If you go 20 years back, the consumption levels were maybe you have 1/10 of what it is today. True. So it is really جو ہے وہ increasing because of those factors. True. پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے we have got like lot of LMTs and IMTs in the market. So how the inflow of IMTs and LMTs have added value to the FMCG sector? دیکھیں یہ ایک انٹرنیشنل فنامنا ہے, اور فنامنا یہ ہے کہ آپ کا فرام اسمال مام اینڈ پاپ اسٹورز اور ٹو فرام جنرل کریانہ اسٹورز ادرس, the trade is moving to bigger formats. And اس کا جو نیکسٹ اسٹیج ہے دیٹ از دی ای کامرس, جو ابھی آپ جو ہے وہ اس میں پینڈیمک میں اسپیشلی جو آپ نے دیکھا ہے کہ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از اینڈ ہاؤ پاپولر اٹ از بیکمنگ اٹ اراؤنڈ. سو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی جو پورا آپ کا چینلز ہے ٹریڈ کا, اس میں دیر از اے ایولیوشن وچ از ٹیکنگ پلیس. اس ایولیوشن کا پارٹ یہ تھا کہ پہلے لوگوں کے پاس جو ہے وہ دے یوز ٹو پرچیز جو ہے وہ ڈیلی نیڈز آپ کی جو ہے ہر کوئی جو ہے وہ ڈبل روٹی انڈے سب خریدتا ہوتا تھا, کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ نے خرید دی. دین جو ہے وہ آپ کے گھر میں فریج وریج جانے شروع ہو گئے, پیکج پروڈکٹس پرانی شروع ہو گئیں, اینڈ جو آپ کے پاس ٹائم بھی کم تھا
سو آپ نے زیادہ خریداری کی شروع کر دی, سائز بڑا ہو گیا, جی بعض کے سائز آپ کا بڑا ہو گیا, ورائٹی آپ کی زیادہ ہو گئی, بیکاز چھوٹی دکان میں تھوڑی سی ورائٹی جو ہے وہ آ جاتی ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جہاں پہ کہ آپ جا کے دکان پہ یوز ٹو آسک کہ بھائی مجھے بتاؤ مجھے یہ چیز چاہیے, مجھے لائف بوائے صابن چاہیے یا مجھے جو الگ صابن چاہیے, اب جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کا ماڈرن ٹریڈ میں جو ہے وہ چوائس از ود یو, آپ کے پاس جو ہے وہ شیلفس ہیں دیٹ آر نائسلی ڈسپلیڈ اوور دیئر, آئٹمز آل ورائٹی آر دیئر, سو یو کین سی اٹ اینڈ یو کین پک اپ. So that's the new trend which is now when I've been saying a new trend, Pakistan may relatively is a new trend, but world over it is a very very old trend now. True. And the world is now, as I earlier on mentioned, is moving towards the next stage جو ہے وہ e-commerce اس کی طرف ہو گئے. سو اسٹل پاکستان میں اس کا جو ہے وہ ابھی کوئی تقریباً جو ہے وہ 15 سے 20% کے قریب شیئر ہے آئی ایم ٹیز اور ایل ایم ٹیز کا ٹوٹل جو ہے آپ کی پرچیزنگ میں. یہ بڑھ رہا ہے, اٹ یوز ٹو بی اراؤنڈ 5%, اٹ ہیز گان ٹو 15-20%, اٹ از گوئنگ ٹو انکریز فردر. اینڈ ان پیرالل آلسو بیکاز آل دیز موومنٹ ڈزنٹ جو ہے وہ ٹیک اسٹیپ بائی اسٹیپ, دے آر ان جو ہے وہ کانسیکوینس ساتھ ساتھ جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہیں, سیکوینشلز ہوتی ہیں. تو اس میں سیکوینشل میں ای کامرس جو ہے وہ بھی آ گئی ہے, پاکستان میں بھی چل رہی ہے, اور اس میں اسپیشلی پینڈیمک میں یو وڈ بی سرپرائز کہ جو ہے وہ بہت سی پروڈکٹس کی جو ہے وہ ملٹیپل میں انکریز ہوا ہے, 10 times 5 times 8 times جو ہے ان کی جو پرچیزنگ ہے وہ انکریز ہوئی ہے. لائک یہ مسالہ جات کی میں جسٹ گوئنگ تھرو اے رپورٹ, 10 times جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. جو ہے ٹوائلٹریز کی جو ہے وہ تقریباً 5 times جو ہے وہ آپ کی سیل جو ہے وہ اس پہ بڑھی ہے آپ کا تھرو دا آن لائن ای کامرس سے. سو نیکسٹ جو موومنٹ ہے وہ آن لائن ہے. تو جو آپ کے چھوٹے اسٹورز وغیرہ ہیں ان کی امپورٹنس کم ہوتی جائے گی. بٹ لیٹ می اوور ہیئر گیو یو اے اسمال ہنٹ دیٹ وٹ ایور ہیپنز ایز فار ایز ایچ سیکٹر از کنسرن, اس کی نش تھوڑی کم ہو جاتی ہے, سائز کم ہو جاتا ہے, بٹ اٹ ریمینز دیئر. وہ ایلیمینیٹ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ نہیں ہوتا. مطلب آپ اخبار جو ہے وہ اب اس کی امپورٹنس بہت کم ہو گیا, لوگ ای پہ چلے گئے ہیں, لیکن اسٹل نیوز پیپر از دیئر. ایک زمانہ تھا کہ اٹ یوز ٹو لک لائک کہ بھائی آپ کا ڈیجیٹل میڈیم آ گیا ہے, سو سینماز وڈ بی آؤٹ, بٹ سینما از اسٹل دیئر. سو اس کی جو ہے وہ ایوالو ہوتی ہیں ڈفرینٹ چیزیں, اس کی امپورٹنس جی اسٹائل چینج ہو جاتا ہے, اس کو ماڈرنائز کیا جاتا ہے, اس میں ٹیکنالوجی آ جاتی ہے, لیکن وہ اس کا رہتا ہے. سملرلی سم بڈی سیز کہ بھئی یہ جو ہے وہ چھوٹے اسٹورز ہیں بالکل لیمینیٹ ہو گئے, اٹ ول نیور بی ہیپننگ دیٹ. they will remain there. The only thing is کہ ان کی modalities change ہو جائے گی, ان کی جو range of products which they are talking around, they will change, the kind of a service they are providing is change, but they will remain there, but their importance definitely would be less and more would be on the e-commerce. جسی کے ساتھ میں بات کی کہ ڈیجیٹل سائٹ کافی انکریز ہو رہی ہے, اسی کے ساتھ اگر ہم بات دیکھتے ہیں تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بھی کافی زیادہ امپورٹنس بڑھتی جا رہی ہے. سو ہاؤ ڈو یو تھنک کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از سپورٹیو ٹو ایف ایم سی جی پروڈکٹس؟ دیکھیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از سپورٹیو ٹو ایوری تھنگ, بیکاز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس واٹ اٹ ڈز, it is enables you that all kind of a data and information which are there, it helps you have that information to put it into a meaningful form, and out of that it takes certain results and give you certain guidance, and to certain level it starts taking decision itself on that basis. So usme whether it is basically FMC sector and others, whatever the sector is, artificial intelligence is going to help you. Intelligence will help you also کہ بھئی آپ کا فریج جو ہے وہ اس میں جو ہے artificial intelligence would means that it will alert you کہ بھئی آپ کی فلاں چیز جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. And that جو ہے وہ in lot of countries what is happening is that it is directly now linked to the manufacturer or to the suppliers. So what happens is that they would be informed that you are the supplies of such and such house, such and such products is at a low level, so this is the time to replenish, and they will put you the orders. True. So ہر طرح اسی طرح جو آپ کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے what it is helping is especially through the e-commerce because the data is much better available also, or similarly LMTs and IMTs also. From there you monitor that what kind of people are buying it, what is their purchase frequency, what are the reasons for buying it around, what changes their minds, how they switch over to the other brand. So all that data, when you put it around intelligently, when you analyze that data and try to get the results out of that, what will happen is that it will help you to plan better,
to improve your product, to improve your communication, to improve your the mix which you are giving it to the consumers, and the way you are presenting it to the consumer. So the whole promise of the brand, while remains same, but is the angles which is going to be promoted to the consumer, they will change, which will be more meaningful. So artificial intelligence is going to permeate in all the sectors of the life, and that is the future. And to some extent it is also very, I would say, frightening, that because all kind of information would be available to the people where that data is being gathered in the big companies and others. So as far as the so-called privacy is concerned, that would not be there. That would not be there. That's a big question mark. Yeah. صحیح. اچھا سر دیر از ون مور تھنگ, جب ہم ایف ایم سی جیز کی بات کرتے ہیں, ایڈورٹیزمنٹس پلے اے بگ رول ان دیٹ. سو نارملی کمپنیز اسپینڈ اے لاٹ, دے برانڈنگ پہ بہت زیادہ انویسٹ کرتے ہیں. سو ہاؤ امپورٹنٹ برانڈ ایلیمنٹ از فار این ایف ایم سی جی پروڈکٹ؟ It is the key. Because look, I mean, when you are selling a FMCG product, how would the consumer know that what product it is and what he should expect out of the whole thing, right? جب آپ گھر پہ کرتے تھے تو آپ جاتے تھے, جا کے آپ نے نمک جو ہے وہ خریدا, اس کو پیسا, اس کو کیا, تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ نمک مجھے کس کوالٹی کا مل رہا ہے. اب جب آپ نے باہر جا کے دکان سے خریدنا ہے, تو you need a certain promise, you need a certain quality standard, you need to know that what exactly you are buying it. And what is brand? Brand is basically a promise which you make it about that product, that it is going to offer you such and such benefits and such characteristics. Good branding is that you always, once you agree on those perspective benefits, then you make it sure that those are delivered every time consistently without any fail. And once you do that, then that wins the trust of the consumer, and that means that the bonding happens between your consumer and that brand, and then that bond will help the consumer to be comfortable, and whenever there is any need for such a product, he will basically go to that brand and fulfill his needs, because he is sure that he will be getting a good results out of the whole thing. So the branding is the key. Without that, I mean, in FMCG, there is no scope. You can't do that. Now, it is building the good brands is a very, very, I would say, complex process. Complex in the sense is that you got to make it sure that you have each and every element of the business basically supported. But simple and fundamental in the terms that what you have to do is that you have to do only to ensure that what basically you agree and you promise and what consumer wants it, you all the time make it sure consistently every time you're delivering that. So conceptually it is very, very simple, but practically to maintain it, to ensure it over the period, it is not easy. And that's where most of the company falls. That's where the most of the... Then the second part of the branding is that it's not only enough that you have manufacture your products and you deliver your product in that form, but to communicate to the consumer. Because how do the consumer know that what this product is all about? What is its features? What is its benefit? What I'm getting out of the whole thing? True. So for that purposes, this communications are developed, and it is communicated to the consumer. Now the challenge is over there is that there is so much communication is going on. There is so many people they wanted to communicate their messages. So how to stand out in that? So if you don't stand out, I mean, there are 20 ads going on, your ads would just pass by. It will not affect. You have spent a lot of time and money on that, but for the consumer, it will pass by because the consumer interest is not there. So you got to stand out. So you need to come out with outstanding communication. And that's the challenge which most of the companies always face it around. That's why there is so much spend which is done on that. So brand first you got to basically build the basics of the brands, that you fundamentally as a concept you have to do it. Then make it sure that all you have a business activities as you do it is in line with that. And then you got to make it sure that you are communicating effectively and powerfully and impactfully to the consumer so that he knows that what you are giving to him. And he's convinced and he trusts that. Sir, there's one more pain point for me.
you have worked with different MNCs also, so आपको systems वगैरह का सारी हर चीज़ का पता है. Why is that in Pakistan we're not able to develop such sort of brand at a global level जो कि प्रॉपर एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता हो? बिकॉज अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो जैसे आपने मसाला जात की बात की, सो शान मसाला इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो कि दैट इज़ प्रेजेंट ग्लोबली. सो व्हाई इज़ दैट कि हम लोग और इस टाइप की प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल लेवल पे अपनी स्टैंडिंग क्यों नहीं बना सके अभी तक? इसमें कई वजूहात हैं, बट आई थिंक अगर इफ़ वन हैज़ टू पुट वन सिंगल वन, तो इट इज़ आई वुड से जो है वो लैक ऑफ विजन एंड शॉर्ट साइटेडनेस. When I say lack of vision, mean that as far as the companies who are marketing their brands, they first have to the leaders of those companies. They got to have that vision that and the faith and the comfort that my quality is right, the product which I am giving it around is acceptable internationally, it is satisfy the needs of that. And then having that confidence, then they are willing to basically spend money and effort and build the systems and the marketing environment as well as the means to reach that products and reach that communication over there, which as I said is that's the vision part. The second part is short-sightedness. Short-sightedness is that in most of the cases when you start doing this one, building international market, it requires a very heavy investments. Definitely. While as far as the same products, when you are selling it locally, you are making good money. So the people say that when I'm making so much money over here, why the hell I should be investing so much money outside, where there is so much difficulty, I have to spend a lot of money and out that, and I might not be getting the same kind of results which are there. And it is a relatively longer process. It won't happen that today you go to the market and in 1 year you will establish your brand. No, it would be around you have a 5-10 years process. So the people, they are not that long-term approach that you have for such a long time. They wanted to continuously invest into that. And thirdly, also to some extent, is that we don't try to understand the requirement of the other countries. Requirement in two terms. One is the regulatory environments, that each country has its own regulations, especially for food products and for the medicines and others. So understanding that what kind of a basic you have or standards you have to maintain it, and number two, that as far as the consumer are concerned, what kind of a product range they are getting it, and as far as viewers is concerned, how differently it is positioned. Because in the marketing and in the branding, as we are earlier on talking it around, the differentiation is important. Because if you are satisfied with one of the products, why should you shift to others? So you got to differentiate your product from the other products. So this differentiation, only you can do it if you understand your market, your consumer extremely well, and you build those features into your products which can differentiate it around and then communicate it effectively. So this process as such is concerned, it is a long-term process. It requires a vision and it requires investment. So most of as far as our local entrepreneurs are concerned, I would say what is happening is that their approach is relatively shorter terms. And another part is that what is happening is that most of the companies which start from our part of the world, they are basically started by entrepreneurs. They do a lot of risk taking, they do a lot of good things, they build the business to a certain level. And when the business comes to a certain level, you require to have more people from outside, which have professional staff, which have a bigger visions, which have a better experiences, and they are much more familiar with all kind of a technology and the environments, and who can then build the systems and bring it up. But most of the cases, as far as the local entrepreneurs are concerned, they don't shift their roles, they don't delegate the powers down. They still wanted to control everything. They still live into what 20 years back they had done it around, and they wanted to repeat it while the world has changed. So those are the few of the fundamental issues. Unless we really handle those, it would be difficult. So talking about the consumable products, distribution is a very key element in that. So how important do you think in the current area the distribution challenge is?
because like the world is moving on a global network, we are like getting things from all over the world. So still you think that distribution is a big challenge? Yeah, is it an opportunity now? Look, I mean, any challenge is always an opportunity. So wherever there is a challenge, is an opportunity. Yes, it is not an easy thing to do. Proper distribution, effective distribution, cost-effective distribution, these are the great things. Because when you distribute it, you got to make it sure that as far as you are making sure that the availability is there at all the target you have outlets, or if you are directly going to the consumer, and you do it within a certain time frame which is agreed, and then also within a certain cost factors, because if the cost is too high, you will not be able to sustain that. True. So matching these three things, which is basically you have ensuring availability, ensuring the speed or service, and the cost. It is a difficult balance to really achieve it around, and it requires a high level of training and a high level of sophistication, and now the technology and these artificial intelligence and all other things are helping a lot. And that's where as far as the distribution is, all e-commerce is all about distribution. Because what you're doing is that through the digital media, it is very much easy for you, and that's what you are doing, is that you are directly approaching the consumer. As far as the via media is concerned, that is gone. You don't have to go to the shop to really understand and all that. You are directly communicating to the consumer. The consumer is communicating to you. But now the challenge is that you have how to make that product available to the consumers, which is the distribution part. So there is a lot of distribution. There is a technology is the key. So you got to introduce technology into that. You got to make it sure, so that the three factors, as I explained it earlier on, which is basically is the availability, your speed and service, and lastly your cost. Naeem sir, brand loyalty was a buzzword at one time. Is it still there in the digital media, in the digital era now? Yeah, I don't think the digital has really taken. What is the brand loyalty? Brand loyalty is that if you are happy with your brand, and then you wanted to stick with your brand. So it is basically depending upon that, as far as the brand is concerned, how solidly and how strongly it bonds you with you. So if your brand is you have a bonding very well, then you will not shift to that. But yes, the challenge is becoming day by day more, because earlier on the choices were few. Now the choices are huge with the digital. I mean, earlier on only you go to the shop, in the shop, how much? I mean, maybe 20, 30, 40 maximum range of products which they can get it in one category or one type. Yeah. But you go to the digital, there could be 2,000. True. So out of the 2,000, your challenges is becoming much more. True. So the chances that somebody can nibble at your share, or you have as far as your brand loyalty is concerned, impact your liability or challenge your brand loyalty as much more. So that means that you have to basically strengthen that bond. But it will remain, I mean, that was the only thing which will basically keep your brand alive. True. Sir, in the current scenario, what strategy would you suggest to the small businesses dealing in FMCGs? How can they survive? How can they sustain with the current challenge, with the current environment? देखो आसिम, जो फंडामेंटल्स हैं ना बिजनेस के, दे नेवर चेंज. फंडामेंटल्स क्या हैं बिजनेस के? फंडामेंटल बिजनेस ये हैं कि यू शुड गिव ए गुड वैल्यू टू द कंज्यूमर. You should understand the consumer, give what he wants, and ensure that the value is properly delivered to that. अब वो इस चीज़ को आप जो डिजिटल आ जाए, आपका कोई एज आ जाए, उसमें ये फैक्टर जो है वो रहेगा. अब इसको जो है वो क्या है कि ये तो एक बेसिक फैक्टर आ गया. अब what is happening is that now, because of the technology or digitals and others, the competition is increasing, so there is more choices which are available to the consumer, and the means of delivery are changing very fast. So suppose you have a very good product, and you are a small holder, and if you cannot deliver the product to the consumer, there will be problem. But what is happening is that now this is all about building the right kind of alliances and right kind of partnerships
I'm not saying partnership in the sense of that you basically have the financial partnership. Sir, as a last question, how important is to educate the customer? Because यहाँ पे हमारा एक जनरल ट्रेंड ही होता है यार, कस्टमर को बता दिया तो कस्टमर बिदक जाएगा, कहीं और चला जाएगा. So is it true? How important is it to educate a customer? Asim, if I put a counter question, what do you mean by educating the consumer? Telling them the technical details, the durability styles, because sometimes there are I won't name anyone, but at times we advertise something different, the reality is something different. Yeah, देखिए चीज़ यही है कि it's all about जो है वो communicating your product. Within the communication you have to choose कि what kind of a product it is. Like अगर आपका एक मोबाइल फ़ोन जो है वो आप जो है वो बेच रहे हो, so in mobile phone it is very very important that you inform the consumer that what kind of a feature it is, it has, it memory क्या है, उसकी speed क्या है, उसके colors क्या है, technology कौन सी है. So the more information you provide, because the people you have would like to know all those things, so वो बहुत ज़रूरी है. Similarly, if you are going to a food product, so food products में now they, as far as the consumer are concerned, they are becoming much more जो है वो conscious about that what I'm eating, what ingredients it has, what it does to my health. So you have to provide the nutritional information, you have to provide the ingredient information very correctly. You have to provide if there is a particular way it is to be used, you have to provide all those. There are two ways of doing it. I think your packaging basically is one of the most important part where you do this kind of an education and the communication. So in the packaging, all these things can be taken care of, where you are similarly where the product is a little bit complicated. You see inside there is a leaflet with information are there. And now the same thing is also available on the web. So you go into the web and you basically, or you just on the code you take it around, and similarly directly you will go to the website and it will give you all those information. As far as the general communication is concerned, when you are putting your brand to communicate the awareness and you are trying to basically generate trials and from the consumer, over there, unless the product that is you have a specific, you have a major competitive advantage on that. Otherwise, it is not possible for you to communicate that. But it is at the end of the day the consumer should know all that about, so you should use the various means, what are appropriate means are, to give full information, what is you call is the full disclosure about that, because that is part of the, as I said, is the basic principle and basic fundamentals of brand building, is that you got to be truthful with your consumer and you give them what he wants. So for that you need to give him all the stories, what it inside, what are those things. But the way you communicate these things generally is through the packaging or your websites. Any last message for our viewers that you want to give? Well, these are difficult times, and all difficult times are opportunity times. While there are people who will be going through the difficult times, if you really analyze it and look at around the opportunities over there and focus properly, I think you can excel. The game is always that you have to be better than your competitor. If you are better than others, you will basically do well. If you are not, then the writing is on the wall. So don't. I think now there is so much of competition and others. There is no room for people who are lazy or who don't do the things properly or who are not honest with the consumers. Thank you, sir. Thank you for joining us. It was really a pleasure to have words with you. Thank you. Thank you very much, Asim. Pleasure. So viewers, this was नईम इकबाल खोकर बेदास, और बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुई, और एक बहुत बड़े टेक अवे जो मेरे लिए यहाँ पे था, दैट वाज कि आपके डायनामिक्स, बेसिक डायनामिक्स कभी चेंज नहीं होते. सो देयर इज़ ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी, देयर इज़ लॉट दैट यू कैन डू. सो challenges are always there, but opportunities are a part of challenges also. So take those opportunities, उनको एक्सेल कीजिए. जो भी आपकी बेस है, अपनी बेस को फोकस कीजिए, और इंशाल्लाह कामयाबी आपकी मंजिल ज़रूर चूमेगी. मुझे अपने होस्ट को इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.